म्यूजिक इज फॉर द सोल, इट सूद्स यू, इट प्रोवाइड्स पीस टू यू, और ये इंसान को एक दूसरी दुनिया के अंदर लेके चला जाता है। तो क्या इन सब क्लेम्स के अंदर कोई हकीकत है? न्यूमरस स्टडीज विच स्टेट दैट म्यूजिक चेंजेस द मूड ऑफ पीपल, कि म्यूजिक की वजह से यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हमारी बॉडी के बहुत सारे एक्शंस जो हैं वो साथ मैच करने शुरू हो जाते हैं। म्यूजिक के बारे में ये कहा जाए कि म्यूजिक हमारे ऊपर इतना असरअंदाज नहीं कर रहा, देन व्हाई डू वी हैव upbeat sort of music in happy endings of movies, and why do we have a very instrumental and non-invasive sort of music in fine dine restaurants? म्यूज़िक को कहा जाता है कि म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है। म्यूज़िक इज़ फॉर द सोल, इट सूद्स यू, इट प्रोवाइड्स पीस टू यू, और ये इंसान को एक दूसरी दुनिया के अंदर लेके चला जाता है। तो क्या इन सब क्लेम्स के अंदर कोई हकीकत है? तो आपको लग रहा होगा कि मौलवी है तो कहेगा कि नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी हकीकत है। वाई? बिकॉज न्यूमरस स्टडीज़ विच स्टेट दैट म्यूज़िक चेंजेस द मूड ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ स्टडी दैट स्टेट्स के जो लोग म्यूज़िक को सुनते हैं किसी भी किस्म के स्ट्रेस से रिकवर करने के लिए, वो जल्दी रिकवर करते हैं। देयर इज़ अनदर स्टडी विच स्टेट्स दैट म्यूज़िक को सुनने की वजह से, सैड म्यूज़िक को सुनने की वजह से ये आपके मूड को एलिवेट करता है और ये आपको पॉजिटिवली गिल्ट की तरफ और आपको पॉजिटिवली सैडनेस की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा अगर आप एक और स्टडी की तरफ जाते हैं, देयर आर मल्टीपल स्टडीज़ ऑन इट, बट इट इज़ लिटिल बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडीज़ मिलती हैं। कुछ कहती हैं कि इस बात में कुछ हकीकत है, कुछ कहती हैं इसमें कुछ हकीकत नहीं है। ज़्यादातर सब ये कहते हैं कि इसके अंदर कुछ हकीकत ज़रूर है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रेनमेंट। एंट्रेनमेंट से क्या मुराद है? एंट्रेनमेंट से मुराद ये है कि म्यूज़िक की वजह से यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हमारी बॉडी के बहुत सारे एक्शंस जो हैं वो साथ मैच करने शुरू हो जाते हैं। उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल्स है फीट टैपिंग, या हाथ के ज़रिए हमारे हाथ हिलने शुरू होते हैं, या हमारी बॉडी जो है वो म्यूज़िक के साथ साथ मूव करनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर उसकी एक्सट्रीम पोजीशन जो एक बयान की जाती है वो ये बयान की जाती है कि जो हार्ट बीट है उसकी भी एंट्रेनमेंट होती है, यानी कि जो ड्रम बीट्स हैं, ड्रम बीट्स की वजह से देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी एंड सम स्टडीज़ हैव सजेस्टेड कि अगर आप ड्रम बीट्स को सुनते हैं तो आपकी जो हार्ट बीट है इट सिंक्स इटसेल्फ टू दोज ड्रम बीट्स। इट इज़ अ लिटिल बिट कॉन्ट्रोवर्शियल बट देयर इज़ सम ट्रूथ टू इट डेफिनेटली। इसके अलावा आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि अगर म्यूज़िक के बारे में ये कहा जाए कि म्यूज़िक हमारे ऊपर इतना असरअंदाज नहीं कर रहा, तो बहुत ही लॉजिकल सा सवाल है, देन वाई डू वी हैव अपबीट सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक इन happy endings of movies, and why do we have a very instrumental and non-invasive sort of music in fine dine restaurants? आपने कभी ऐसा देखा है कि रेस्टोरेंट के अंदर आप जाएं और वहाँ पे हेड बैंगिंग मेटल रॉक म्यूज़िक लगाओ? वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता। Why? Because music does have an effect on how we perceive things. Also, the entertainment industry and the marketing industry knows this very well. There is a proper फील्ड ऑफ साइंस ऑन इट हु स्टडी दिस कि म्यूज़िक का इफेक्ट किस तरीके से होता है कस्टमर के ऊपर। तो आप जो एड्स देखते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ नोटिस कीजिएगा आज जाके, आप कितने एड्स आपने देखे हैं जिसकी बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक नहीं है। ऑलवेज यू विल फाइंड कि कोई ना कोई म्यूज़िक हमेशा होता है विच डिसाइड्स द टोन ऑफ द प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को कैसे परसीव किया जाए, कि ये आपको खुशी दिलाने के लिए, क्या ये आपको प्रॉस्पेरिटी दिलाने के लिए, क्या ये आपके मसलों को हल करने के लिए, या क्या ये आपको एक मुश्किल टाइम से बचाने के लिए, जैसे इंश्योरेंस वगैरह के एड्स होते हैं। तो इस अंदाज़ में म्यूज़िक जो है वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ही कलीदी किरदार अदा करता है। दैट बीइंग सेड, इसके साथ एक और मैं आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ। यहाँ पे म्यूज़िक जो है वो बच्चों की यानी छोटे बच्चों की डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बुनियादी किरदार अदा करता है। देयर इज़ ए स्टडी ऑन दिस विच स्टेट्स दैट म्यूज़िक कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन हाउ चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप, और उनकी जहन साजी कैसे होती है। उसके अंदर मुख्तलिफ 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन जिसका आखिरी पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी का, विच स्टेट्स कि बच्चे जो हैं उनको हकीकत की ज़िंदगी और द रियल वर्ल्ड का एक फ्लेवर मिलता है म्यूज़िक के थ्रू, एंड द सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक दैट दे लिसन टू दे परसीव द वर्ल्ड लाइक दैट। एंड नाउ फॉर अ मोमेंट आप सिर्फ और सिर्फ सोचिए कि इस वक्त जो म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है, पिछले 20 सालों से जो म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर जो थीम्स हैं सारी की सारी, इट्स ऑल अबाउट सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल। दैट्स इट। सारी की सारी जो थीम्स हैं उसके अंदर वो वल्गर थीम्स हैं, और
یا باڈی پارٹس کے متعلق ہیں یا وہ کسی ایسی انٹیمیٹ ایکٹیویٹی کے متعلق ہیں جو کہ آپ ویسے بات کرتے ہوئے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. تو آپ سوچ لیں کہ ہمارے بچوں کے اوپر, ان کے ذہنوں کے اوپر کس قسم کا اثر جو ہے وہ میوزک ڈال رہا ہے. دیر از اے ویری گڈ بک آن دس سبجیکٹ ایز ویل. ڈینیل لیوٹن, جو کہ خود ایک کوگنیٹو سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور فارمرلی وہ میوزک پروڈیوسر بھی رہ چکا ہے اور میوزک کو بہت سارے بینڈس کے ساتھ ٹریول بھی کر چکا ہے. ہی سیز اب ایک بک کے اندر 2006 کی ایک بک ہے, اس کی وہ بڑی کمال کی کتاب ہے. اس کتاب کا ٹائٹل یہ ہے کہ آر برین آن میوزک, اور ساتھ ساتھ اس کے ٹائٹل کے نیچے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے دا سائنس آف اے ہیومن آبسیشن. اس کے اندر بہت سارے یہ ان فرنٹس کے اوپر بات ہوتی ہے کس طریقے سے میوزک جو ہے وہ آپ کی پوری باڈی کے اوپر, آپ کی فیلنگس کے اوپر نہ صرف بلکہ آپ کی پوری باڈی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کرنے کا مقصد یہ ہے, دس میوزک ہیز افیکٹس آن اس. دس میوزک decides how we behave. This music decides how we think, and this music decides what type of mood we will be spending our day in. یہ بات یاد رکھیے گا. کڑی دھوپ ہے اور ایک عجیب گہما گہمی, ہر طرف خوف ہے اور آپ چاہتے ہیں تو فقط ایک نیکی. فرض کریں اس نفسا نفسی کے عالم میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نام وہ نیکیاں ہیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں. وہ صرف چند ہزار روپے جو آج نیکیوں کے پہاڑ بن گئے, کوثر تک پہنچانے والے بن گئے, جنت کے باغوں میں لے جانے والے بن گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 261 میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے. وہ دانہ اس کی 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلتے ہیں, اور اللہ جس کا چاہے یہ اجر بڑھائے, تو بے شک اللہ بہت وسعت والا ہے. ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی, کیسے انہیں ڈپریشن, حرام ریلیشن شپس, ڈرگز, فحاشی, دین سے بیزاری, ایتھیزم, فیمنزم, لبرلزم, ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب, کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی. ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد آپ کی چیریٹی, آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ سے ممکن ہوتی ہے. ہماری ویڈیوز, پوڈ کاسٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص اور اس سے آگے اس کی سنورنے والی تمام نسلیں, سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ ڈونیٹ ناؤ. یہ بات اگر ہم یوز کر رہے ہیں علاج کے لیے اور اگر ہم اس کو پازیٹیو سینس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ کا نیٹ فلکس ہے, جو آپ کے یوٹیوبرز ہیں, جو آپ کا پورا میڈیا, چاہے وہ ہالی ووڈ ہے چاہے وہ بالی ووڈ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو کانٹینٹ آپ کنزیوم کر رہے ہیں اور جو چیزیں آپ سن رہے ہیں اس میوزک کے اندر, اٹ از ہیونگ ایبسلیوٹلی نو افیکٹ آن یو؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو پھر آپ بہت ہی سادہ ہیں, کیونکہ یہ میوزک this is deciding how our kids think, this is deciding when we feel sad, and this is also deciding the things that we should be feeling happy or sad about. اس طریقے سے میوزک کے ذریعے بھی ہماری سبلیمنلی ذہن سازی ہو رہی ہے. ٹو دس افیکٹ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں بہت ساری احادیث مل جائیں گی. جیسے کہ سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے میری امت میں جو آ کے زنا کو, الکوہل کو, مردوں کے لیے سلک پہننے کو اور معازف یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کو, ان کو وہ لوگ حلال قرار دے دیں گے. اینڈ مائنڈ یو وین دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از سیئنگ دیٹ پیپل ول میک دیز تھنگز حلال, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بیسکلی یہ ہے کہ وہ چیزیں بائی ڈیفالٹ پہلے سے حلال نہیں تھی. اس کے علاوہ آپ کو ایک حدیث ایسی بھی ملتی ہے جس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ان کو ان کے کانوں کے اندر میوزک کی آواز پڑتی تھی تو ہی یوز ٹو اسٹک ہز فنگرز ان ہز ایئرز, کہ وہ میوزک میرے کانوں تک نہ پڑے. اس حد تک احتیاط کی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر خود بھی کی اور صحابہ نے بھی اتنی احتیاط کی, اور اس کے بعد تابعین, تبع تابعین یعنی ہمارے رائچس پریڈیسیسرز, all of them have understood this matter in the same way. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کے اندر علماء نے اس کے بارے میں کنسنسس نقل کیا. اور یہ بات یاد رکھیے گا, جب کنسنسس کا ذکر ہوتا ہے یعنی سب اس بات سے ایگری کرتے ہیں, تو اس سے مراد یہ ہے کہ پچھلے جتنے لوگ تھے وہ سب بھی ایگری کرتے ہیں, اور ہمارے زمانے تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو اس سے ڈس ایگری کرتا ہو. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی 400-500 سال تک دیر واز نو ڈس ایگریمنٹ آن دس میٹر کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہی ہے.
بلکہ ابن حجر نے یہاں تک کہا رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو میوزک کو سمجھتے ہیں کہ حلال ہے، ون آف دا ٹو آپشنس، یا تو وہ لوگ مسٹیکن ہیں، یعنی وہ غلطی کے اوپر ان کو سمجھ نہیں آیا معاملہ، یا دوسرا معاملہ کیا ہو سکتا ہے کہ their desires have overpowered them. گویا کہ دیر از نو ادر سولوشن ٹو دس. جس بندے کو بھی قرآن و حدیث کا علم ہے، جو بندہ اسلام کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے اندر میوزک جو ہے وہ اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش ہوتی ہے. ایک اور جگہ پہ ابن جریر رحمہ اللہ الطبری وہ بیان کرتے ہیں کہ دیر از اے کنسنسس، اگین اے یونانیمس اگریمنٹ امانگسٹ دا مسلم اسکالرز. وہ کہتے ہیں کہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کو توڑا جائے. یہاں تک آپ کو کنسنسس ملے گا علماء کے یہاں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آج کے دور کے اندر پھر یہ آپ کو ویڈیوز کے اندر تھمبنیلز کے اوپر لکھا ہوا آئے گا کہ از میوزک ایکچولی حرام، یا آپ کو کچھ لوگ کہتے ہوئے ملیں گے کہ میوزک نہیں، اس کے اندر کچھ گنجائش ہے، سرٹن ٹائپس آف میوزک از حلال، سرٹن ٹائپس آف میوزک از حرام. یہ ڈسکشنز آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ اسکالرس کی طرف سے ملے گی، عمومی طور پہ آپ کو یوٹیوبرس کی طرف سے ملتی ہے. خیر دس از اے ٹاپک فار اندر ٹائم. لیکن اس وقت میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی کلیئرٹی دینا چاہوں گا. وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو وائن کنزیوم کریں گے، شراب پئیں گے، اینڈ دے ول کال اٹ ڈفرینٹ نیمز، اس کے نام مختلف رکھیں گے. اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو ہیں وہ میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال کریں گے، اینڈ گرلز ول سنگ ٹو دیم. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پوری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ول ٹرن سم آف دیم انٹو ایپس اینڈ پگس. یعنی اتنی سخت سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. اس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ گویا کہ اگر آپ چیز کا نام فرق کر رہے ہیں، آپ چیز کی ڈیفینیشن فرق کر رہے ہیں، اور اس کی بیسس کے اوپر پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، دیٹ ڈز ناٹ میک سم تھنگ حلال. اینڈ آلسو اگر تھرو آؤٹ اسلامک ہسٹری، اگر قرآن سے کلیئر کٹ، حدیثوں کے ذریعے کلیئر کٹ اٹس، اور اس کے بعد مسلمانوں کے کنسنسس سے بھی کلیئر کٹ، جب یہ بات واضح ہو جائے کہ میوزک کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں پیدا ہوتی ہے، اینڈ اٹ از افیکٹنگ اس نیگیٹیولی، اینڈ آلسو اٹ از کازنگ دی اینمی ٹو کنٹرول آر ایموشنز اینڈ ٹو ڈائریکٹ اور ری ڈائریکٹ اس، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میوزک جو ہے وہ ہماری زندگی کو سبلیمنلی تباہ و برباد کر رہا ہے. تو اس رمضان کے اندر یہ بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو میوزک کی بجائے قرآن مجید روزانہ رات کو تراویح میں سننے کا موقع دیا ہے. تو دس از دا ٹائم کہ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اس میوزک کی لعنت سے جان چھڑائیں اپنی زندگی میں.